اکثر عورتوں کی انگوٹھیاں، بالیاں اور چوڑیاں وغیرہ زیادہ پہننے کی وجہ سے رنگ خراب ہو جاتا ہے یا پھر رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو ایک برتن میں ٹوتھ پیسٹ نکالیں اور اس میں پانی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب اس مکسچر میں اپنی جیولری کو کچھ دیر کے لیے ڈال دیں۔ تھوڑی دیر بعد جیولری کو نکال کر ایک صاف اور نرم برش کی مدد سے اچھی طرح رگڑیں۔ آپ کی جیولری جب صاف ہو جائے تو اسے خشک کر لیں۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ جیولری کا کالا پن ختم ہو چکا ہے اور آپ کی جیولری ایک دم نئی اور چمکدار ہو جائے گی۔ اس عمل سے صرف 10 منٹ میں آپ کے بالوں کی خشکی اور سکری ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال نرم و ملائم اور چمکدار بھی ہوں گے۔ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ کلونجی کے تیل میں ادرک کا پانی ہم وزن ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ شہد اور روغن بادام مکس کر کے ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹوں کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ ترش چیز کھانے سے دانتوں کا ذائقہ عجیب ہو جاتا ہے۔ دانتوں کے اس ذائقے کو ختم کرنے کے لیے لیموں کے بیج چبا لیں، دانتوں کا خراب ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی سی چینی اور تل مکس کر کے چبا لیں، اس سے دانتوں کا خراب ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کڑوے بادام پیس کر کیل محاسوں پر لگانے سے چہرے کے کیل محاسے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرے پر داغ بھی نہیں بنتے۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے بھی چہرے کے کیل محاسے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ سانس کی بیماری کے لیے ایک سیب میں 4 لونگیں دبا کر باہر اوس میں رکھ دیں اور کپڑا ڈھک دیں۔ صبح اٹھ کر نہار منہ یہ سیب کھا لیں۔ جس پانی میں آلو ابالے جائیں اگر اسی پانی سے آٹا گوندا جائے تو آٹا کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ جن بچوں کو مٹی کھانے کی عادت ہو انہیں کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، اس سے ان کی مٹی کھانے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ پکوڑوں کو کرسپی بنانے کے لیے پکوڑوں کے آمیزے میں تھوڑی سی سوجی یا چاول کا آٹا شامل کر لیں تو اس سے پکوڑے کرسپی بنیں گے۔ اگر دودھ کو ابالتے وقت اس میں 1 الائچی شامل کر لی جائے تو دودھ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آٹے کو گوندھ کر مل کے گیلے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے تو بھی آٹا خراب نہیں ہوتا۔ چھری پر چوئنگم چمٹ جائے تو چھری کو ذرا سا گرم کر کے پہلے چوئنگم اتار دیں، پھر متاثرہ حصے پر اسپرٹ لگائیں اور صابن سے رگڑ کر دھو لیں۔ اگر ٹماٹر کو آگ پر معمولی سا گرم کر لیں تو آسانی سے ٹماٹر کا چھلکا اتارا جا سکتا ہے۔ اگر سردی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں یا پاؤں کی ایڑیاں سوج جائیں تو ان پر سرسوں کا نیم گرم تیل لگائیں، اس سے چند ہی دنوں میں سوجن ختم ہو جائے گی۔ گرد و غبار سے جوتوں کا نیا پن برقرار نہیں رہتا۔ جوتوں کی پالش میں کچھ قطرے لیموں کے رس کے ملا دیں تو جوتے میں چمک آ جاتی ہے۔ کپڑے پر پان کے داغ والے حصے پر پیاز رگڑ کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، پھر صابن سے دھو لیں۔ ارکے گلاب میں شہد ملا کر لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں اور ساتھ ہی بال نرم و ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ڈسپرین کی 2 گولیاں لیں اور انہیں پیس کر اپنے شیمپو میں ملا لیں۔ اس شیمپو کو اپنے بالوں میں 10 منٹ تک لگا رہنے دیں اور اس کے بعد بال دھو لیں۔ مچھلی صاف کرنے سے کچن میں بو پھیلی ہو تو برتن میں پانی گرم کریں، اس میں 2 چمچ سفید سرکہ ڈال دیں اور پکائیں، مچھلی کی بو دور ہو جائے گی۔